اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم وقالوا هذه أنعام، اور کہا انہوں نے یہ مویشی، وحرث اور کھیتی، حجر ممنوع ہیں، لا یطعمها نہیں کھاتے اس کو، الا من نشاء بزعمہم مگر وہ جسے چاہیں ہم ان کے خیال میں، وانعام حرمت ظہورها اور دوسرے مویشی حرام کی گئی ہیں ان کی پیٹھیں، وانعام لا یذکرون اسم اللہ اور تیسرے مویشی نہیں لیتے وہ اللہ کا نام، علیہ ان مویشی پر، افتراء علیہ اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے، سیجزیہم بما کانوا یفترون سیجزیہم بما کانوا یفترون عن قریب بدلہ دیں گے ان کو اس کا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا اور کہا انہوں نے جو پیٹوں میں ہیں ان مویشیوں کے خاص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا اور حرام ہے ہماری عورتوں پر، وإن یکم میتۃ اور اگر ہو وہ مردار، فہم فیہ شرکاء تو وہ اس مردار میں ساجی ہیں، سیجزیہم وصفہم عن قریب بدلہ دیں گے ان کو ان کے بیان کا، انہ حکیم علیم بے شک وہ بڑی حکمت والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا تحقیق گھاٹے میں پڑے جنہوں نے مار ڈالا اپنی اولاد کو بیوقوفی سے، بغیر علم جہالت سے، وحرموا ما رزقہم اللہ اور حرام ٹھہرایا انہوں نے اس کو جو روزی دی ان کو اللہ نے، افتراء علی اللہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہوئے، قد ضلوا وما كانوا مهتدین بالیقین گمراہ ہوئے وہ اور نہیں تھے وہ راہ پانے والے۔ یہاں پر ان آیتوں میں تین مزید افطرا پردازیاں جو انہوں نے اللہ پر تین مزید بہتان باندھے ہیں ان کا ذکر ہے کہ جن کی سزا ان کو ضرور ملے گی۔ ان میں پہلا یہ ہے کہ عرب جو ہے وہ کچھ کھیتیاں اور کچھ مویشی اپنے باطل معبودان کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کا استعمال ہر کسی کے لیے ممنوع قرار دیتے تھے۔ البتہ جو مندر کے پجاری ہوتے تھے، جو مجاور ہوتے تھے، ان کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرنا درست تھا، گویا یہ وقف کی ایک صورت تھی۔ دوسرا یہ کہ بعض مویشی پر سواری کرنے کو اور ان سے نفع حاصل کرنے کو حرام قرار دے دیتے تھے، جیسے ہندو لوگ جو ہے وہ سانڈ اور گائے بتوں کے نام کر دیتے ہیں، اور ہمارے جو جاہل مسلمان ہیں وہ بکرے اور مرغے بتوں اپنے وہ جو ہے کسی بزرگ کے نام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عرب اونٹ اور اونٹنی چھوڑ دیتے تھے، پھر ان پر نہ سواری کرتے تھے اور نہ ان کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ اور نمبر 3، عرب جس جانور کو
مورتی کے سامنے یا استحان پر ذبح کرتے تھے تو اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، مورتی کا نام لیتے تھے۔ جیسے ہندو لوگ ہیں، وہ جھٹکا دیتے وقت کہتے ہیں لے کالی ماتا، اور جاہل مسلمان تو خیر بکرے اور مرغے پر اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن حلال وہ پھر بھی نہیں ہوتا، اس کا کھانا پھر بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہ غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور ان لوگوں نے کہا یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، لا يطعمها، اس کو نہیں کھائیں گے، إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، مگر جن کو ہم چاہیں، یعنی مندر کے مجاور وغیرہ، بزعمہم ان کے اپنے خیال کے مطابق، وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، تو جب وہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے، وہ ما اہل لغیر اللہ بھی ہے، تو دوسری چیز وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور دوسرے مویشی جن کی پیٹھوں کو حرام کیا گیا ہے، وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور تیسرے مویشی ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے اللہ پر افطرا کرتے ہوئے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جانور پر مورتی کا نام لینے کا حکم دیا ہے، یہ اللہ پر بہتان تھا۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے اس افطرا کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ چوتھی بیماری ایک یہ تھی ان میں کہ کسی جانور کو ذبح کیا، اونٹنی کو ذبح کیا، اس کے اندر سے پیٹ سے بچہ، وہ اونٹنی گابن تھی، اس کے پیٹ میں سے بچہ نکل آیا، تو اب اگر وہ بچہ نکلا ہے زندہ تو اس کو صرف مرد کھاتے تھے، یعنی وہ مردوں کے لیے حلال تھا، عورتوں کے لیے حلال نہیں تھا، اور اگر وہ بچہ نکل آیا مردہ تو وہ پھر عورتوں مرد دونوں کے لیے حلال ہے، یعنی عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، مرد بھی کھا سکتے ہیں، یعنی جب بچہ مردہ نکلے تو سب کھا سکتے ہیں، اور اگر بچہ زندہ نکلے تو وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ تو یہ انہوں نے جو دونوں بچوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اس کی سزا ان کو جلد ہی ملے گی، مگر اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، ان کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے ہی فوراً سزا نہیں دے دیتے، اگر فوراً سزا دی جاتی تو آج دنیا میں کوئی بھی نہ ہوتا، تو اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً سزا نہ دی جائے، ان کے جرائم اللہ کو معلوم ہے، وقت آنے پر دیکھ لیا جائے گا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، اور انہوں نے کہا جو بچہ ان مویشی کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے، وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ مردار ہے تو اس میں سب شریک ہیں، سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، عن قریب بدلہ دیں گے ان کے بیان اوصاف کا، انہ حکیم علیم، بے شک اللہ حکیم و علیم ہے۔ لہذا خلاصے دو باتیں ہیں، خلاصہ جو ہے وہ دو باتیں ہیں، اور دونوں باتیں تباہ کن ہیں۔ ایک بیوقوفی اور جہالت سے اولاد کو مار ڈالنا، خواہ اولاد کو بھینٹ چڑھائے یا عار کی وجہ سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دے، یا تنگ دستی کے ڈر سے اولاد کو مار ڈالے، یا زنا کی عار سے بچنے کے لیے بچے کا گلا گھونٹ دے، یا جس طرح آج کل حمل گرا دیا جاتا ہے، حمل گرا دیا جائے، یہ سب صورتیں تباہ کن ہیں۔ جو یہ حرکت کرتے ہیں وہ دارین میں گھاٹے میں ہیں۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالی نے جو روزی عنایت فرمائی ہے، خواہ وہ کھیتی ہو، مویشی ہو، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہوئے حرام ٹھہرانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال قرار دیا ہے، تو یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ بس یہ حرکت بھی تباہ کن ہے، جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ جو یہ حرکت کرتے ہیں وہ پہلے سے ہی سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بالیقین گھاٹے میں رہے جنہوں نے بیوقوفی اور جہالت سے اپنی اولاد کو مار ڈالا، وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام ٹھہرایا اس کو جو اللہ نے بطور روزی ان کو دیا ہے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہوئے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، بالتحقیق گمراہ ہو گئے وہ اور نہیں تھے وہ راہ یاب۔ صدق اللہ العظیم۔